الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدینی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی درود پاک کی فضیلت ہم سنیں تو ہم اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو، دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ آج جو ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں گے، اور اس کی برکت سے اگر آپ اس کی اور کیا کیا برکتیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ مشکل میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلد مدینہ شریف دیکھ لوں، جلد مدینہ شریف میری حاضری ہو جائے، تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کر لیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ مجھے روزانہ 313 500 دفعہ 1200 دفعہ درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر استغاثہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ مجھے بلا لیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور بن جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں، کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدینی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ میرے پیارے آقا کی زندگی، ہمارے ساتھ کڈس مدینی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ چھوڑ فکر دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کے، مصطفیٰ غلاموں کے، قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر
جس جگہ پہ غم جیسے، ہاں جس جگہ پہ غم جیسے، کھوٹے سکے چلتے گئے، جس جگہ پہ غم جیسے، کھوٹے سکے چلتے گئے، چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے گئے، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے گئے، مصطفیٰ کے دیوانے، ہاں مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عظیم معجزات عطا فرمائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مہینوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور اسی سے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ معجزات سنے تھے۔ آج بھی ہم اس سے تعلق رکھنے والے کچھ اور معجزے کے بارے میں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو سفر معراج کا واقعہ سنایا تھا، تو ایک شخص مطعم بن عدی نے پوچھا تھا کہ کہاں تک آپ نے سیر کی تھی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت المقدس تک، اور پھر کفار قریش نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ہمارے قافلوں کے بارے میں بتائیے کہ کیا راستے میں وہ قافلے آپ کو ملے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قافلے کے بارے میں باتیں بتائی تھیں، اور جو باتیں بتائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 قافلوں کے بارے میں اور بتایا۔ آج ہم انہی 2 قافلوں کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو ایک قافلے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے میں گزرا، جن کے 2 آدمی تھے اور وہ ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ ان کا اونٹ براق کی تیز رفتار کی وجہ سے بدک کر بھاگا، جس کی وجہ سے وہ دونوں سوار گر گئے، اور ان میں سے فلاں شخص کی کلائی ٹوٹ گئی، فلاں شخص کی کلائی ٹوٹ گئی ہے۔ اب بدھ کے دن ٹھیک دوپہر کو وہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا، پھر تم ان دونوں سے اس بارے میں پوچھ لینا۔ کفار قریش کہنے لگے، بہت اچھا، یہ نشانی بھی بہت اچھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قافلے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس میں مقام تنعیم کے پاس سے گزرا تھا۔ اس قافلے میں آگے آگے ایک اونٹ تھا جس کا کلر مٹی کے کلر جیسا تھا، اور اس کے اوپر 2 بوریاں گلے کی لدی ہوئی تھیں،
اور ایک حبشی بھی اس پر سوار تھا، اسی قافلے میں فلاں شخص کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا۔ یہ قافلہ بہت قریب پہنچ چکا ہے، صبح سورج طلوع ہوتے وقت یہ یہاں پہنچ جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار قریش نے سفر معراج کا پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ بھی پوچھا کہ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو ہمارے قافلے آپ کو نظر آئے یا نہیں آئے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کے احوال بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا۔ اسی طرح اور بھی آپ نے ایک اور واقعہ بھی سنا کہ براق کی اسپیڈ سے گزرے تو وہ اونٹ بدک گیا اور اونٹ سے وہ جو دو سوار تھے وہ نیچے گر گئے اور اس میں سے ایک کی کلائی ٹوٹ گئی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا وقت بھی بتایا تھا کہ سورج طلوع ہوتے وقت یہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی کچھ لوگ ایک پہاڑی پر آ بیٹھے اور قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ لوگ سورج کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ بچوں، اچانک انہی لوگوں میں سے ایک نے کہا، وہ دیکھو سورج نکل آیا۔ اتنے میں کسی نے کہا، وہ دیکھو ذرا قافلہ بھی آ چکا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ سچ تو ہونی تھی۔ جب انہی میں سے ایک نے کہا کہ سورج طلوع ہو گیا تو دوسرے نے کہا، وہ دیکھو قافلہ بھی آ چکا۔ یہ دیکھا تو واقعی قافلے کے آگے آگے وہی اونٹ تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اس پر 2 بوریاں گلے کی لدی ہوئی تھیں۔ پیارے بچوں، یوں وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلے والوں کے بارے میں بتائی تھی۔ اب رہی بات دوسرے قافلے والوں کی، اور ان کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی تھی ان کو چیک کرنی تھی۔ اب بدھ کی دوپہر کو کفار قریش کی ایک جماعت پہاڑ پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر اس قافلے کی آمد کا انتظار کرنے لگی، جس قافلے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بدھ کے دن دوپہر کو پہنچے گا۔ چنانچہ ٹھیک دوپہر کے وقت وہ دوسرا قافلہ بھی پہنچ گیا، اور جس شخص کے گرنے کی خبر دی گئی تھی واقعی اس کی کلائی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بھی سچ ہوئیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلے والوں کی نشانیاں بیان کرنا، وقت اور واپسی کے بارے میں بتانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر معراج خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ہوا تھا، اور یہ حقیقی اور جسمانی سفر تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے اور اسی میں شب معراج بھی آتی ہے۔ 27 رجب شب معراج آتی ہے۔ تو شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ نماز کا۔ کیا تحفہ ملا؟ نماز کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا تو ہم تحفے میں کیا کریں؟ اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیں۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے چیزیں ضائع کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو ایک لمٹ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ چیزوں کو ضائع کرنا اچھی عادت نہیں ہے، ہمیں اس بری عادت سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے بچے بہت ساری چیزوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ وضو کرتے ہوئے بچے نل
کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں پانی بہتا رہتا ہے اور ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح کمرے کی لائٹ جلا کر چھوڑ دینا، اس سے بجلی بھی ضائع ہوتی ہے۔ پلیٹ میں زیادہ کھانا نکال کر آدھا کھانا اور آدھا چھوڑ دینا، یہ بھی کھانے کا ضیاع ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈیلی روٹین میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں، اس بری عادت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور نعمتوں کو ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم نعمتوں کی قدر کریں گے تو لوگ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ بری عادت کے بارے میں۔ اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے چیزوں کو ضائع کرنا۔ کیا ہے؟ چیزوں کو ضائع کرنا۔ اور اس کی ہم نے مثالیں بھی سنی کہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ مسجد جاتے ہیں، وضو خانے میں گئے، ہلکا کھولا وضو کرنے بیٹھے، اب وہ بچہ تو ایک ہے لیکن وہ 10 کا وضو کر رہا ہے، یعنی 10 کا پانی ضائع کر دیتا ہے وہ، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے۔ اسی طرح گھر والے ہم سے پریشان ہوتے ہیں کہ جس کمرے میں ہم گئے وہاں کی لائٹ پنکھا ونکھا سب کچھ کھول دیا، پھر واپسی نکلے تو بند نہیں کرتے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے اور پھر ابو بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہے۔ اچھے بچے کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ گئے ہیں کمرے میں، آپ لائٹ جلائی آپ نے، تو جب آپ کمرے سے باہر نکلیں تو وہ لائٹ بند کر دیں۔ اسی طرح وضو کا پانی بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، جب آپ وضو کر رہے ہیں تو احتیاط سے آرام سے استعمال کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت سنتے ہیں، اور آج ہم جو مبارک سنت سنیں گے وہ ہے معاف کرنا۔ پیارے بچوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور یا کوئی ہمیں فضول پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر جھگڑا ہونے پر سامنے والے کو معاف کر دیں تو جھگڑا وہیں ختم ہو جائے گا، اور کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے اور وہ پھر شرمندہ ہو کر ہم سے معافی مانگے تو ہمیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اور بچوں، لوگوں کو معاف کرنے سے ہمیں صرف سنت کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ قیامت کے دن بھی معاف کرنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پہ وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کوشش کریں کہ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اگر ہم اسی نیت سے لوگوں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا